بہرحال آج کی نشست میں زکوٰۃ کے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہے جو کوئی بھی ادا نہیں کرتا۔ پہلی بات تو یہ ہے ادا کرنے والے نہیں ملتے۔ دوسری بات یہ ہے اگر کوئی ادا کرتے بھی ہیں تو وہ چشم پوشی کرتے ہیں، صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ادا کرنے والے اپنی جانچ پڑتال نہیں کرتے کہ ہم نے کتنا دیا، کتنا دینا چاہیے تھا اور کب دینا چاہیے تھا۔ تو میرے بھائیوں، آج میری امت اس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، وہ بخل پہ بخل، کنجوسی پہ کنجوسی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ قرآن مجید سے، فرقان حمید سے زکوٰۃ دینے کے فضائل کتنے ہیں قرآن میں، حدیث میں، پھر زکوٰۃ دینے کے دنیا کے فوائد کتنے ہیں اور آخرت کے فوائد کتنے ہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے کے دنیا کے نقصانات کتنے ہیں اور پھر آخرت کے نقصانات کتنے ہیں۔ تو شاید ہماری کچھ توجہ یہاں اس طرف آ جائے، خبر اس کے کہ میں وہ ساری باتیں عرض کروں۔ میں توجہ دلانا مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کی نشست بڑی باریک ہے، بڑی اہمیت والی ہے۔ جو بندہ نماز کا منکر ہوگا وہ کافر کہلائے گا، حج کا منکر ہوگا وہ کافر کہلائے گا، قربانی کا منکر ہوگا وہ کافر کہلائے گا، کلمے کا منکر ہوگا وہ بھی کافر کہلائے گا۔ انہی کے ساتھ پانچویں چیز جو ارکان اسلام ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ جو زکوٰۃ کا بھی منکر ہوگا وہ بھی کافر ہوگا۔ اب منکر کے لیے لازمی نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دوں میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، نہیں، وہ قرآن روز سنتا ہے، وہ احادیثیں روز سنتا ہے، وہ علماء کو سنتا ہے، وہ خطباء کو سنتا ہے، وہ پڑھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ سمجھتا بھی ہے بحیثیت مسلم ہونے کے کہ پانچویں رکن زکوٰۃ ہے اور فرض ہے اور اس کی معافی نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے اس کی معافی نہیں ہے، تو پھر وہ نہیں دیتا، اس کا نہ دینا انکار ہے، اس کا نہ دینا انکار ہے۔ زبان سے فوراً کہہ دینا کہ میں نہیں مانتا، یہ تو بات ہی ختم ہوئی، اس کو کفر کے درجے تک پہنچا کے واصل جہنم کر دیا۔ لیکن مان کے نہ دینا یہ فاسق اور فاجر بنا دیتا ہے، یہ بھی جہنم میں پہنچا دیتا ہے، نتیجہ یہاں بھی جہنم ہے۔ تو میرے بھائیوں زکوٰۃ کے فضائل میں قرآن سے ذکر کروں تو میرے اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اے میرے بندو تمہیں پتہ ہے میری رحمت کائنات کے ہر چیز کو محیط ہے، ساری چیزوں کو ڈھانپ چکی ہے، اور یہ اتنی وسیع رحمت ان لوگوں کے لیے ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ جاؤ دنیا والوں سے کہہ دو اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت جو سایہ ہے پوری کائنات کی ہر چیز کو محیط ہے، وہ اللہ اپنی رحمت کو لکھے گا ان لوگوں کے لیے جو میرے رب سے ڈرتے ہو، جو میرے رب سے ڈرتے ہو، اور جو میرے رب سے ڈرتے ہو، اور ان لوگوں کے لیے میرا رب یہ اپنی رحمت لکھے گا جو وَيَأْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہو۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے رب کی رحمت رب سے ڈرنے والوں کے لیے، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، اور یہ دنیا کا یہ میرے رب کی رضامندی کا اتنا بڑا اعلان میرے اللہ نے فرمایا، اور میرے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بتاؤ زکوٰۃ دیا کرو، اپنے مال کو پاک کیا کرو۔ زکوٰۃ کا نکالنا باقی مال کے پاکی کا ذریعہ ہے، تمہاری گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ جب تمہارے گناہ بخشے جائیں گے تو تم بھی پاک ہو جاؤ گے، تم بھی پاک ہو جاؤ گے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں ہم پاک ہو، گناہ بخشے جائیں، تو زکوٰۃ دیا کرو، مال پاک ہو، زکوٰۃ دیا کرو۔ اور خود میرے رب کا قرآن کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے میرے نبی ان سے ان کے مال میں زکوٰۃ لیا کرو تاکہ وہ پاک صاف ہو جائے۔ یہ اللہ بھی کہتا ہے، یہ میرا نبی بھی کہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں میرے نبی نے فرمایا اے میری امت اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ کے ذریعے سے کیا کرو، زکوٰۃ دو گے تو تمہارا باقی مال محفوظ کیا جائے گا۔ آگے فرمایا اپنی مریضوں کی صدقے کے ذریعے دوا کرو، صدقہ دے کے ان کا علاج کرو،
صدقے کے ذریعے سے اپنی مریضوں کی دوا کرو۔ آگے فرمایا یہ جو رب کی طرف سے بلائیں مصیبتیں آتی ہیں ان کو زائل کرنے کے لیے دعا کا اہتمام کرو۔ رب کی مصیبتوں کو دعا ہی ٹال سکتی ہے، دور کر سکتی ہے۔ آگے فرمایا عاجزی سے مدد مانگو، عاجزی بڑی چیز ہے۔ اور فرمایا مال پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ اب ذرا دیکھنا میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آج مسلمان آج اللہ پر رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کو نبی کے فرمان، رسول اللہ کے فرمان، اللہ کے فرمان پر یقین نہیں ہے۔ ایک واقعہ چشم فلک نے دیکھا کہ ایک نصرانی ہے، وہ کلمہ بھی نہیں پڑھتا، محمد عربی کی زبان سے نکلا بول۔ واقعہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ حتیم میں بیت اللہ کے سامنے تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، کہنے لگا فلاں کا مال ضائع ہوا، سمندر کی موج نے ان کے مال کو ضائع کر دیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا چاہے جنگلوں میں ہو یا سمندروں کی طغیانیوں میں ہو، جہاں بھی مال ضائع کیا جاتا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے مال ضائع ہوتا ہے۔ آپ کی محفل میں ایک نصرانی بیٹھا تھا، وہ نبی کی بات پہ ایسے یقین کر بیٹھا، ان کے اعلان کرتا ہے آج کے بعد میں زکوٰۃ ادا کیا کروں گا تاکہ میرا مال محفوظ ہو جائے اور یہ ضائع ہونے سے بچے۔ زکوٰۃ دینی شروع کر دی۔ اتفاقاً یوں ہوا کہ ایک قافلے کے ساتھ اس کا اونٹ بھی تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا۔ واپسی پہ کھلبلی مچی کہ فلاں قافلے تجارت لوٹ لیا گیا تو نعوذ باللہ وہ برانگیختہ ہوا کہ نبی نے جھوٹ بولا ہے۔ ساتھیوں کو اکٹھا کیا، تلواریں لی کہ جا کے میں محمد عربی کی جھوٹ کا بدلہ نعوذ باللہ دے سکوں۔ ابھی راستے میں ہی تھا کہ اس کے وکیل کا خط پہنچا، آقا تمہیں مبارک ہو، میرا اونٹ گرا جس کی وجہ سے وہ لنگڑا ہو گیا، میں قافلے کے ساتھ نہ جا سکا، میں پیچھے رہ گیا تو قافلہ لٹ گیا، تو بچ گیا۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئی اور ہاتھ کانپنے لگے، تلوار وہی گری اور سیدھے میرے محمد عربی کے محفل میں آ کے حاضر ہوئے، لبیک کہہ کے کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ رسول اللہ کی بات سچی ہے، یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، ایک نصرانی کو رسول اللہ کی بات پہ اتنا بڑا یقین تھا کہ جب زکوٰۃ دوں گا مال محفوظ ہوگا، برکت والا ہوگا، بڑھے گا گھٹے گا نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، آج اس امت کو اگر اس نصرانی سے بھی سبق لینا پڑے، اگر یہ لے لے تو پھر یہ بھی کامیاب ہو جائے۔ اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن اس واقعے نے اس کو ایمان کی دولت سے بھی نواز دیا۔ اور تم تو کلمہ پڑھتے ہو، تم نمازیں پڑھتے ہو، تم اللہ رسول پہ ایمان رکھتے ہو، پھر بھی میرے نبی کے اس فرمان پہ کسی کو یقین نہیں ہے کہ دینے سے مال محفوظ ہوگا، بڑھے گا، گھٹے گا نہیں۔ ہر کوئی بس تماشا بنا کے رکھا بیٹھا ہوا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ میں نہیں، اس کو بس یہی بخل اور کنجوسی کہ میں نے دیا تو مال لاکھ سے 97,500 اور میں قربان جاؤں میرے رب کے رحمت پہ، تو میرے اللہ نے دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو تمہیں جو کچھ ملا تمہارے رب نے دیا ہے۔ یہ ذہن جو بنائے گا جو میرے پاس ہے وہ میرے رب کا ہے، تو اس کے لیے خرچہ کرنا پھر مشکل نہیں ہوتا، وہ پھر بخیل کنجوس نہیں بن سکتا، اس کے لیے پھر رب کے راستے سے خرچ کرنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ لیکن میرے ذہن میں ہے، میرا مال آپ کے ذہن میں ہے، آپ کا مال کوئی اپنے فن کو سامنے رکھتا ہے، کوئی زمینوں کو سامنے رکھتا ہے، کوئی ڈگریوں کو سامنے رکھتا ہے، کوئی بزنس کو سامنے رکھتا ہے اور کوئی ملازمت کو سامنے رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس جہالت سے جب ہم نکلیں گے، میں اپنے رب کے قرآن پہ عمل کروں گا تو پھر میرے لیے اس سے نکلنا آسان ہو جائے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ارے ایمان والو وہ خرچ کرو، میں تم سے تمہارا نہیں مانگتا، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے
اس میں سے خرچ کرو تو ساری کائنات کا داتا اللہ ہے، ساری کائنات کو دینے والا اللہ ہے، اور اللہ نے دیا ہے۔ اپنے خرچے میں سے مانگ رہا ہے تو اپنا خرچہ تو لوگ سارا مانگتے ہیں، قربان جاؤں اللہ نے سارا نہیں مانگا۔ وہ چلو آدھا تیرا آدھا میرا، نہیں میرے رب کی رحمت نہیں مانگا۔ چلو 20% مجھے دو 80 رکھ لو، نہیں میرے رب کی رحمت نہیں مانگا۔ چلو 90 تمہارے 10 مجھے دو، نہیں میرے رب کی اتنی وسیع رحمت نہیں مانگا۔ چلو 5 مجھے دو، 95 تمہارے، نہیں 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 میرے رب کی رحمت کو دیکھو، اس نے 5% بھی نہیں مانگا، 2.5% تو مانگا ہے، 2.5% تو مانگا ہے۔ وہ 40 کا حصہ مانگا ہے، 100 میں سے 2.5 روپے مانگے ہیں، لاکھ میں سے 2,500 مانگے ہیں، مال بھی اس کا، مانگ بھی بالکل معمولی۔ اب بھی بخل ہو، اب بھی کنجوسی ہو، اب بھی میرے رب کے نام پہ نہ دیا جاتا ہو، تو پھر کہو اس سے بڑی بدبختی کون سی ہوگی، اس سے بڑی نامرادی کون سی ہوگی۔ خود میرے رب کا قرآن گواہ ہے، میرے اللہ نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اے میرے نام پہ خرچ کرنے والوں مت گھبراؤ، شیطان تمہیں بڑا دھوکہ دے گا کہ لاکھ میں سے 2,500 کیسے دوں، ذمہ دار کو شیطان دھوکہ دے گا، 100 من میں سے 5 من کیسے دوں، نہیں نہیں میری عزت و جلال کی قسم، یہ آنکھ کا دھوکہ ہے، یہ آنکھ کا دھوکہ ہے، یہ تمہاری سمجھ کا دھوکہ ہے۔ یہاں دینے سے گٹھے گا نہیں، بلکہ نہ دینے سے گٹھے گا، نہ دینے سے اڑے گا، نہ دینے سے مال تباہ ہوگا، برباد ہوگا۔ اور سن میرے رب کا فرمان، وہ تو پکارتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اے میرے بندو، میں ربا کو مٹھا دوں گا، حرام کا دروازہ بند کر دوں گا۔ بظاہر سود بڑھتا نظر آئے گا، لیکن ایک دن آئے گا سود خور روپیہ کے لیے ترستا ہوگا، تنگدست ہوگا، فقیر ہوگا، اور تمہیں بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال گٹ رہا ہے۔ سود والے نے لاکھ سے 1.5 لاکھ بنا دیا، اور صدقے والے نے لاکھ سے 97,500 بنا دیے، 2,500 رب کو دیے۔ بظاہر تمہاری آنکھ کا دھوکہ، لیکن میری عزت و جلال کی قسم، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، وہ جو بظاہر سود تمہیں بڑھتا نظر آتا ہے وہ در حقیقت گھٹتا ہے، اور بظاہر جو تمہیں صدقہ دینے سے مال گھٹتا نظر آتا ہے، میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، وہ رب کہتا ہے وہ بڑھ رہا، وہ بڑھ رہا ہے، لیکن تمہاری نگاہ اس تک رسائی نہیں کر سکتی۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا زکوٰۃ دینے کے فضائل بہت زیادہ ہیں، رب کی رحمت ساری کی ساری مل گئی دنیا میں، اور دنیا میں دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ مال محفوظ ہوا، مال محفوظ ہوا، مال کو کوئی چیز تباہ نہیں کر سکتی۔ یہ تو دنیاوی فائدے ہیں، اخروی فائدے کیا ہیں؟ پچھلے جمعے میں نے ساری آیات سنائی تھی، ایک کے بدلے اللہ نے 10 کا اعلان کیا، جو آدم علیہ السلام سے ہماری امت تک تھا، تو میرے نبی نے فرمایا اللہ اور دے دے، تو میرے رب نے کہا چلو جو مجھے دیں گے نا میں ایک کے بدلے 700 دوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ اور دے دے۔ پھر میرے رب نے کہا چلو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، دگنے در دگنا دوں گا، تو میرے نبی نے فرمایا اور دے دو۔ تو میرے اللہ نے کہا اچھا چلو بھائی اب تمہیں راضی کرنا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو میرے رب کے راستے پہ خرچ کرے گا تو میرا اللہ اس کو بغیر حساب کتاب کے دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیاوی فائدے ہیں اور یہ اخروی فائدے ہیں۔ تو اب مال پہ حساب بڑھے گا، صرف ہمت کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ ایک اور حدیث میں میرے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ رب کو دے گا، ایک رتی کے بدلے، ایک رتی کیا چیز ہے؟ ذرا حدیث غور سے سماعت فرمانا۔ میرے نبی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا، ایک رتی کے بدلے میں اللہ قیامت کے دن جنت میں اس کو ایک ایسا شہر عطا کریں گے جس میں 70 محل ہوں گے، ہر محل میں 70 کمرے ہوں گے،
ہر کمرے میں 70 تخت ہوں گے اور ہر تخت پر 70 فرش ہوں گے اور ہر فرش کی موٹائی 70 گز ہوگی اور اس کے اوپر ایک موٹی آنکھ والے حوری اینا بیٹی اس زکات دینے والے کا انتظار کرتی ہے۔ کتنا سستا سودا ہے بھائی؟ یہاں معمولی سی لڑکی لینے کے لیے لاکھوں لگ رہے ہیں، اب تو سونا بھی لاکھ میں ہے، اب لاکھوں لگ رہے ہیں، لیکن قربان جاؤ ایک رتی رب کو دے دو، کل جنت کا ایسا شہر ملے گا کہ 70 محل ہوں گے، ہر محل کے 70 کمرے ہوں گے، ہر کمرے میں 70 تخت ہوں گے، ہر تخت پہ 70 فرش ہوں گے، ہر فرش کی موٹائی 70 گز ہوگی، اور وہاں جنت کی پاک اور وہ بھی حوری عین موٹی آنکھ والی بیٹھی اور آنے والے کا انتظار کر رہی ہے۔ کتنا بڑا سستا سودا ہے بھائی۔ تو میں مختصر کرتا جاؤں،